بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 123 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں یزید بن معاویہ کی تیسری قسط۔ تو دوستو، عبید اللہ بن زیاد کو یقین تھا کہ یزید مجھ کو بصرہ کی حکومت سے معزول اور برطرف کیے بغیر نہ رہے۔ اس کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر خوش بھی ہوا اور رجیدہ بھی، کیونکہ اس حکم کے پڑھنے سے اس کو دل میں خطرہ بھی پیدا ہوا تھا کہ یزید اس بہانے سے مجھ کو بصرہ سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس نئے حکم کی تعمیل کو مناسب سمجھا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود اگلے دن کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔ اتنے میں منظر بن حارث اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص آیا ہے ان کی طرف سے، اور آپ سے چھپا کر خفیہ طور پر لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ سن کر اسی رات میں دھوکے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد کو گرفتار کر لیا، اور اگلے دن لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا، حسین بن علی کا ایک قاصد بصرہ میں آیا ہے اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا۔ میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا۔ بصرہ میں جن لوگوں کے نام وہ خطوط پیغام لایا ہے، میں نے سب کے نام اس سے دریافت کر لیے ہیں، اور جن لوگوں نے بیعت اس کے ہاتھ پر کی ہے ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے، میں اب کوفہ جا رہا ہوں۔ وہاں مسلم بن عقیل اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی سب کو قتل کر ڈالوں گا، اور اگر تمام کوفہ بیعت کر چکا ہے تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں۔ تمہارے ساتھ اس وقت یہ رعایت کرتا ہوں کہ بجر حسین بن علی کے قاصد کے، اور اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی کان ہلایا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد کو بلوایا اور اس کے تمام مجمع کو روبرو قتل کروا دیا۔ کسی نے اف تک نہ کی۔ اس کارروائی کے بعد مطمئن ہو کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ بصرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہو رہی ہے، لیکن یہاں ان کا قتل کیا جا رہا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی رکابی فوج کو وہیں چھوڑا اور خود اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد نے امامہ حجازیوں کی واضح کا باندھ رکھا تھا۔ یہاں لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی اور حسین کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر شام ہی سے اپنے دیوان خانے کے احاطہ کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے اور دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہو تو دروازہ کھولے، ورنہ انکار کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتظار تھا کوفہ میں آ گئے۔ جس طرح عبید اللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول۔ عبید اللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا، وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ عبید اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا، عبید اللہ کو یہی سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا، اے ابن رسول، آپ واپس چلے جائیں اور فتنہ برپا نہ کیجیے، یزید ہرگز کوفہ میں آپ کو نہ دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا کہ حسین کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے، کم سے کم وہ دروازہ کھول کر ان کو اندر تو آنے دیجیے، کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے پاس مہمان بن کر آئے۔ نعمان نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین قتل کی گئے۔ عبید اللہ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کہ کم بخت دروازہ تو کھول۔ عبید اللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا اور دروازہ کھولا، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبید اللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد عبید اللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا،
جس کے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد بمع لشکر آ گیا۔ وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کے عام طور پر اس کا علم تھا، اسے چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست برتنے کے عادی تھے۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادات موجود ہیں۔ تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محلہ پہچانتا ہوں۔ مجھ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو، اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک پناہ دہندہ کو اس کے دروازے پر قتل کیا جائے گا۔ اس تقریر کے بعد عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ ہے۔ کسی نے پتہ نہ بتایا۔ آخر عبداللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عمرو کے ارواح کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ نے معقل نامی ایک شخص کو جو تمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا، اس کو کوفہ میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، بلا کر تنہائی میں 3,000 درم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلہ میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچے تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں فلاں شخصوں نے بھیجا ہے اور 3,000 درم دیے کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو، اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا ہے۔ انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ جاؤ، اسی تاریخ حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی کوفہ میں پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب تاریخ مقرر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ 3,000 درم اپنی ضروریات میں صرف کرو اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کرو۔ لہٰذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ میں تمام پیغامات یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤ، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا اور مجھ کو پہچانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہوں۔ معقل 3,000 درم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا اور مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ مکل کی باتیں سن کر فوراً مسلم بن عقیل کے پاس آ گیا۔ مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی اور پیغامات سن کر مکل کو رخصت کر دیا۔ مکل وہاں سے چل کر سیدھا عبید اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خوب ان سے باتیں کی ہیں، وہ ہانی کے مکان میں موجود ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے نا علمی کا بیان کیا۔ عبداللہ نے مکل کو بلا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہاں میرے پاس مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں، لیکن میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، آپ ان کے آپ کے سپرد کر دو۔ عبداللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں یہ سن کر رونے لگی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ ضبط نہ کر سکا اور فوراً شمشیر بدست ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے گرد جمع ہوئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم نے تو بیعت کی وقت یہ اقرار کیا تھا کہ جب تک حسین نہ آ جائے کسی سے جنگ نہ کرے، ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے لہذا دوبارہ نہیں چھپ سکتے تھے۔ انہیں 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبداللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔ اس وقت عبداللہ میں 30-40 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کر معاصرین پر تیروں کی بارش شروع کی۔ مسلم کے ہم رابیوں کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا
کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ غرض رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔